بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کا مفہوم ہے کہ ابتدائی زمانے میں طریقہ کار یہ تھا کہ جمعے کے دن جب امام منبر پر تشریف فرما ہوتے تو ان کے سامنے مؤذن اذان دیا کرتا تھا۔ یہی طریقہ کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، اور اسی طریقہ کار پر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے زمانے میں بھی عمل ہوتا رہا۔ پھر جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا اور لوگ کثرت سے ہو گئے، لوگوں کی آبادی بڑھ گئی، تو حضرت عثمان نے ایک تیسری اذان کا اضافہ فرمایا۔ چنانچہ مقام زوراء پر مؤذن کھڑے ہو کر اذان دیا کرتا تھا، اور یہی طریقہ کار پھر مسلمانوں میں رائج ہوا۔ یہ سنن ترمذی کی روایت کا مفہوم ہے، جس میں جمعے کے دن اذان کی تفصیلات کا بیان ہے۔ ابتدائی زمانے میں یہ طریقہ کار تھا کہ جب امام جمعے کے خطبے کے لیے منبر پر تشریف لاتے تو مسجد نبوی کے دروازے میں کھڑے ہو کر مؤذن اذان دیا کرتا تھا۔ اذان کے بعد امام خطبہ ارشاد فرماتے، اس کے بعد تکبیر کہی جاتی تھی اور نماز کھڑی ہو جاتی تھی۔ اس طریقہ کار پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عمل رہا، اور بعد میں خلفائے راشدین میں سے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے زمانے میں بھی یہی طریقہ کار تھا۔ جب حضرت عثمان کا زمانہ آیا تو مدینہ منورہ کی آبادی کافی بڑھ چکی تھی، لوگوں کے رہائشی محلے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ بعض اوقات لوگوں کو جمعے کی خبر نہیں ہوتی تھی، اور ان کے آنے جانے میں ہی جمعے کا وقت گزر چکا ہوتا تھا۔ تو لوگوں کی اس حاجت کے پیش نظر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اضافی اذان دلوانے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ مسجد نبوی سے کچھ فاصلے پر مقام زوراء ایک مقام کا نام تھا، یہ مدینہ منورہ کا ایک بازار تھا، یہاں پر مؤذن اذان دیا کرتا تھا، اور یہ اذان زوال کے فوراً بعد ہوتی تھی۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ دینے کے لیے جانا ہوتا تھا تو اس سے پہلے زوال کے بعد یہ اذان دی جاتی تھی، اور اس اذان کا مقصد یہ تھا کہ جو یہاں قرب و جوار کے لوگ ہیں جن تک مسجد نبوی کی اذان کی آواز نہیں آتی، تو ان کو جمعے کے وقت کا پتہ چل جائے اور لوگوں کو خبر ہو جائے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خطبے کے لیے تشریف لے جانے لگے ہیں۔ تو یہ پہلی اذان دی جانے لگی، جس کا آغاز حضرت عثمان کے زمانے سے ہوا۔ پھر جب حضرت عثمان منبر پر تشریف لاتے تو ان کے سامنے مؤذن کھڑے ہو کر پھر اذان دیا کرتا تھا، اور یہ وہی اذان تھی جو اس سے پہلے پہلی اذان کہلاتی تھی، اور اب دوسری اذان ہو گئی۔ پھر جب حضرت عثمان خطبے سے فارغ ہوتے تھے تو مکبر تکبیر کہتا تھا اور نماز کھڑی ہو جاتی تھی۔ تو اس وجہ سے حدیث میں تیسری اذان کے الفاظ مذکور ہیں۔ تیسری اذان کے الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ پہلے صرف تکبیر ہوتی تھی اور اس سے پہلے ایک اذان ہوتی تھی، پھر حضرت عثمان نے ایک تیسری اذان کے اضافے کا حکم دیا، یعنی جو ہمارے ہاں پہلی اذان کہلاتی ہے۔ تو اب طریقہ کار یہی ہے کہ زوال کے بعد اذان دی جاتی ہے، اور اس اذان کے بعد پھر جمعے کے احکامات لاگو ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ تجارت کرنا، خرید و فروخت کرنا اسی اذان کے بعد ممنوع ہو جاتا ہے، اور اسی اذان کے بعد لوگ جمعے کی تیاری کرنے کے پابند ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔